اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں. پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ. پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا. اہورا مطلب لارڈ، مطلب رب، مزدا مطلب وائز، حاکم، حکمت والا. اہورا مزدا کے معنی ہیں وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب. پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا. جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے. اس خدا، اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے. اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے. اس ایشور کا کوئی عکس نہیں. اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے. یہ ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے. اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے. اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات ہے خالق. جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر. یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں. آگے جب پڑھتے اویستا اس میں لکھا ہے کہ ایشور، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم. یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں. اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے، ایشور کے لیے، وہ ہے باؤنٹیفل، جس کے معنی ہے کریم، کرم کرنے والا. یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4 5 7 9 11 13 اور 15، یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3. جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفاتیں، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں،
اس کی کوئی مورتی نہیں, اس کا کوئی بت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم نائک صاحب, میرا نام سنجے کامڑے ہے, میں سولاپور سے آیا ہوں, علامہ لائبریری سے آیا ہوں. میرا ایک بھائی نے, غوث بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے. میں نے اللہ کا نام لیا, ماشاءاللہ مجھے موقع مل جائے. تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں. میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے, تو میرے گھر میں نا میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے, تو مجھے مارپیٹ کی جاتی ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں, تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے. تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے. ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا, کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ, اکیلے میں پڑھاؤ. کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا, کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش, اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا. میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بڑے مجمع میں آؤ, لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے, میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا. لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے. اسلام میں حرام ہے, اس دیش میں بھی حرام ہے. تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں. اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, میں بھی نہیں روک سکتا, نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا, آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملے, اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے, اور دعا کروں گا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے. نائک صاحب میں اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں. یہ نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد. تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.